جو قوم اتنی خود غرض ہو کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کے دکھ پر نہیں روتا، وہ فلسطینیوں کے دکھ پہ کیا روئے گا؟ ان سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے؟ جن کی گود خالی ہو گئی، جن کے گھر ویران ہو گئے، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی، سوچو ان کے گھر کی چھت بھی ختم ہے، وہ بغیر چھت کے زندگی گزارے، جوان عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، لاشیں اتنی لاشیں ہیں کہ پہچان نہیں ہو رہی ہے، دفن کرنے کے لیے جگہ کا معاملہ، کفن کا معاملہ۔ ایک لیڈیز کی 1 منٹ کی کلپ میرے کان میں آئی، میں پوری سن نہ سکا، تڑپ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی انگلش میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے اب اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ظالم اسرائیل کی طرف سے کب بم برس جائے اور ہم مر جائیں تو نام ہاتھ پہ لکھ دے تاکہ ہمارے گھر والے اسی نام کی وجہ سے ہمیں پہچان سکیں۔ کوئی تعلق نہیں ان سے آپ کا۔ آج بھی مسلمان مسجد کو ویران کرتا رہے گا، آج بھی زنا کی فلم دیکھو گے تم، آج بھی چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکو گے تم۔ برا مت ماننا، وہ جس بہن کے دونوں بچے اس کی گود میں شہید ہو گئے، اگر اس بہن کی بجائے آپ کی بہن ہوتی تو بھی آج آپ ایسے ہی گناہ کرتے۔ ان کی چھتیں جو برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ تمہیں وہ دن کبھی نہ دکھائے، فقیر کی دعا ہے، اگر ان کی جگہ تمہارے بھی چھتیں ختم ہو جاتی تو تم ایسے ہی دھینگا مستی کرتے، ایسے ہی عیش و عشرت کرتے۔ کوئی تعلق نہیں ان سے، رشتہ بس اتنا ہی کہ وہ کلپیں بانٹتے پھرو گروپ پر۔ ارے کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہم ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں تو پورے ہندوستان میں لوگوں کو، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے، اس جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے، اپنے ملک میں امن رکھو، روڈ پہ نکل کر غلط نعرہ نہیں لگانا، حالات خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مدد کر سکتے ہو؟ آسان طریقہ، 1450 سال پہلے رسول اللہ نے ہتھیار دیا، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ روڈ پہ نکلنے کی بجائے 5 وقت مسجد کو بھر دو، اور ہر مسلمان گڑ گڑا کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کرے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعا کرے، اور ظالموں کی بربادی کے لیے دعا کرے۔ ہتھیاروں میں جتنی طاقت نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مسلمانوں کی دعا میں رکھی ہے۔ انشاءاللہ تم گڑ گڑاؤ گے، گناہ سے توبہ کرو گے، دعا کرو گے، انشاءاللہ فلسطینیوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی، بیت المقدس کی حفاظت ہوگی، ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آتے ہو نا، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو، سب طرف جانا چاہتے ہو، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو، پھر کہتا ہوں کتے سے سیکھ لیا ہوتا، جب کوئی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا، کتا چلاتے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا ہے۔ کتے کو پتا ہے کوئی مار رہا ہے، اگر مار سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو میرا مالک ہی بچا سکتا ہے۔ مسلمانوں، دنیا تمہیں اتنا پیٹ رہی ہے، دنیا تمہیں اتنا لوٹ رہی ہے، کتا پٹنے کے بعد مالک کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، تم انسان ہو کر کب آؤ گے مالک کے دروازے پر؟ اللہ کے دروازے پہ کب آؤ گے؟ یاد رکھنا، کل بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی چوکھٹ پہ تھا، خدا کے در پہ تھا، آج بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، کہیں پناہ نہیں ملے گی، پناہ ملے گی تو اسی کی بارگاہ میں ملے گی، رجوع ہو جاؤ اس کی طرف۔ گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ آپ کو عزت مل سکتی ہے۔ مجھے پتا ہے ان ہزاروں جوانوں میں کچھ ایسے سعادت مند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی امت کا درد ہے، قوم کا درد ہے، وہ پلٹیں گے، وہ توبہ کریں گے، وہ نادم ہوں گے۔ ہاں میری قوم کے جوانوں، ضرور یاد
یاد رکھو ہر دروازے پہ جا کر کے اگر انسان جرم کا اعتراف کرتا ہے، دنیا کی عدالتوں کا دستور ہے جہاں پر جرم کو قبول کر لو تو عدالتیں سزا سناتی ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، وہاں جرم قبول کر لو تو سزا نہیں سنائی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے. ہر جگہ کا دستور ہے کہ اگر جرم قبول کر لو تو لوگ ذلیل کرتے ہیں. یہ میرے اللہ کی شان ہے، جرم قبول کر لو تو یحب التوابین کا خوبصورت تمغہ گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اور محبوب بنا لیا جاتا ہے. تو آؤ نا میرے بھائیو، اللہ سے دور کیوں ہو؟ وہ اللہ جس کا فرمان ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. یاد رکھنا، لڑکا لڑکی کے ناجائز تعلقات میں کوئی لطف نہیں ہے، یہ توائی ہے. آؤ اللہ سے تعلق جوڑیں، کیا بات، آؤ اس کے قریب ہو جائیں. میں نے تو یہ بزرگوں سے سنا بھی اور محسوس بھی کیا، سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے. توجہ ہے؟ کیا بات جی حضرت. رضا نگر رامپور والوں توجہ ہے، گرد نواز سے آنے والے سب سے تعلقات بنانا مشکل ہے. سب سے آسان اگر کسی سے تعلق بنانا ہے تو اللہ سے. جلدی ناراض نہیں ہوتا، توجہ، جلدی ناراض نہیں ہوتا، جلدی راضی ہو جاتا. رب کو منانا بہت آسان ہے، لیکن یہ میری قوم کی جفاکاریوں کا ماتم کون کرے؟ سب کو منانا چاہتے ہیں، رب کو نہیں منانا چاہتے، کیونکہ رب کی ناراضگی کی ان کے پاس اہمیت کیا ہے؟ سیٹ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بیوی ناراض نہیں ہونا، حتیٰ کہ جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا، جو ہم سے وہ بچے ناراض نہیں ہونا چاہیے. بچے کہے بیٹا ابا کھلونا لے کر آنا، بھول گئے تو کہتے بیٹا سوری، سوری بیٹا نہیں لا سکا، بھول گیا نا، کل لائیں گے. اس سنڈے نہیں لے کر کے چلے تفریح کے لیے. ہم بھی 50 بار سوری بول چکے اپنے بچوں کو، اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منانے کی فکر ہے؟ وہ یار، وہ رب. اب ذرا غور کرو اس کی نعمت پہ غور. چلے بات میں ختم کرنے لگا تھا، لیکن ایک بات بہت سوچنے کی ہے جی حضرت. اس کی نعمتوں پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک ہمیں آکسیجن دیتا ہے. اپنے گھر پہ کیا بل آتا ہے مہینے کا؟ کسی گھر بھیجا اللہ پاک نے کوئی بل بھیجا؟ کچھ مانگا اللہ نے؟ اگر 8 گھنٹے ڈاکٹر آکسیجن لگائے نا تو اتنا لمبا بل آتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں چلا گیا تھا. یہی ہے نا جی. ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دی تو ہزاروں وصول کر لیا ہے نا، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آکسیجن ہمیں فری میں. کچھ مانگا؟ بولو تو کچھ مانگا اللہ نے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کچھ مانگا؟ اللہ نے کچھ نہیں. یہ زمین اللہ نے دی ہے چلنے کی، آسمان کا سائبان. میرے بھائی جب سوتے ہو نا تو یہ کیڑے مکوڑے ہمارے ناک اور کان میں نہیں جاتے. 99% لوگوں کے کان میں کیڑے مکوڑے، حالانکہ کیڑے کی فطرت ہے کہ جب سوراخ دیکھے گا تو اس میں گھس جائے گا. کیوں نہیں جاتے پتہ ہے؟ 60 فرشتے ہر انسان پر اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا. ناک اور کان میں کیڑے بھی نہ جائے میرا اللہ بچاتا ہے. سوچو تو صحیح نہیں، غور کرو. گھر سے نکلتے ہو نا اللہ کا نام لے کر، 2 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے. ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے. اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد ماں کے دل میں ممتا بھی پیدا کی کہ اس کو پلا. اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہاسپٹل میں بھاگ گئی. اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی تو عزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے یہاں؟ تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا؟ خود سردی میں ہمارے پیشاب پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا. کس نے پیار دیا اس کے دل میں؟ اللہ نے. کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے. جاؤ پوچھو. جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کر لو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے. اندھوں سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے. اگر اللہ آنکھ چھین لے
अरबों खरबों रुपये भी दे करके तुम अखियारे नहीं हो सकते। उसी की दी हुई आंखों से उसी की नाफरमानी उसके नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? सोचो तो सही, जाकर के पूछो ज़बान की कीमत क्या होती है, जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसको मुंह नहीं है, इतनी सारी नेमतें लेकर बैठे हो, फिर उससे बेवफाई। इकबाल ने कहा था, बुतों को तुझसे उम्मीद, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? कुफ्र किस चीज का नाम है? कहते हो अल्लाह ने हमें दिया क्या? मैंने कहा लगा कीमत आंख की, लगा कीमत कान की, लगा कीमत जबान की, लगा कीमत किडनियों की, लगा कीमत खून की। अरे जिनको डायलिसिस किया जाता है उनको कितने रुपये हर महीने खर्च करने होते हैं। मेरा अल्लाह रोजाना ताजा खून पैदा करता है, कुछ मांगता है इसके बस में? कुछ नहीं मांगता, फिर भी उससे बेवफाई। कब तक इधर उधर भटकते रहोगे? मौत है। कब तक उससे जफा करोगे? मौत है। कब तक उसको नाराज करोगे? मौत है। मेरे भाइयों, इतना सोचो, दुनिया में इतना दिया है, आखिरत में कितना देगा? वफादार तो बन के देख, वफादार तो बन के देख। सबके लिए रोए हो ना, कभी मेरे अल्लाह के लिए भी रो के देख। सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना, कभी उसके भी दोस्ती का हाथ उससे भी बढ़ा के देखो, कभी उधर भी करीब आकर देखो। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं, जिस दिन तुम उसके हो जाओगे, तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद जिसके सर पे हाथ रख दोगे, उसकी किस्मत बदल जाएगी। जिसके घर में तुम जाके बैठ जाओगे, बरकतों का नुज़ूल होगा। उसके होके तो देखो, आसान है उसका बनना। गुनाह से निकलो, तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, आओ बुका करो। सबके लिए रो चुके, उसके लिए रो के देखो कितना सुकून मिलता है। सबके पास गिड़गिड़ा चुके, उसके पास गिड़गिड़ा के देखो कितना करार मिलता है। सबके यहाँ अर्जियां लगा चुके, उसकी बारगाह में अर्जियां लगा करके देखो। आखिरी जो बात कहनी है सुने। एक बहुत खूबसूरत जवान थे, हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे प्यार करते थे, क्योंकि जवानी में वो सरदार बन गए थे। सरदार किसके? कबीले के, कबीले के सरदार बन गए थे। उस खूबसूरत जवान का नाम हदीस में दहिया कल्बी आता है। बनु कल्ब के सरदार थे, दहिया नाम था, दहिया कल्बी। हुजूर की तमन्ना थी ये जवान सुधर जाए। ये जवान, हुजूर जवानों से बहुत प्यार करते थे और जवानों के सुधरने पे हुजूर को बड़ी खुशी होती थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिन जवानों के पीछे कौम होती थी, उन जवानों के लिए बहुत दुआएं भी करते थे, इसलिए कि जवान जवान होता है। हुजूर की खास तवज्जो जवानों की तरफ थी। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर के पर्दा फरमाने के तकरीबन आधी सदी तक के लोगों की रहनुमाई करते रहे, बल्कि पौना सदी तक। तो जो लोग सब जवान थे तभी तो ना। साद इब्न अबी वकास उस वक्त तो जंग में शरीक हुए जब उनके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं निकली थी। मौला अली 9 साल या 8 साल की उम्र के थे जब आपने कलेमा पढ़ा। हजरत सैयदना फारूक आजम 30-32 साल के थे जब आपने कलमा पढ़ा। हुजूर ने टारगेट जवानों को किया, इसलिए मेरा भी दिलचस्पी का उन्वान मेरी कौम के जवान है। मुझे पता है जब कोई जवान सुधरेगा इनकलाब आएगा, बल्कि जवान सुधरेगा तो बुढ़े और बच्चे दोनों सुधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब जवान बेटा मस्जिद जाएगा, जवान बेटा मस्जिद जाएगा तो बूढ़ा तो शर्म के मारे मस्जिद आना ही है कि वो सुधर गया, अब मेरे पैर कब्र में लटक रहे, मैं घर में कैसे बैठूं। उसने तो सुधरना ही है। लेकिन जवान बाप को जब बच्चा मस्जिद जाते देखेगा तो बच्चा बाप की उंगली पकड़कर खुद ही जाएगा। तो एक जवान सुधार दो, घर के दो खुद ही सुधर जाएंगे। इसलिए इकबाल ने भी जवान को टारगेट किया, कहते नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। छोड़ दो गुनाह, अगर जवानी में गुनाह छोड़ दोगे अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह के मकबूल बन जाओगे। जवानी में गुनाह छोड़ दोगे, तौबा करोगे, जन्नत में रसूलुल्लाह का पड़ोस
نصیب ہوگا. اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ بڑھاپا عزت سے بھرپور کر دے گا. جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھاپا عطا کرتا ہے, وقار والا بڑھاپا عطا کرتا ہے. تو یاد رکھیے. اور پھر یہ سب کے سب جوان, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان, میں آپ کو یہ نہیں, دیکھیے ایک مشورہ دیتا ہوں علماء کرام, اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر, توجہ, شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنیے. آپ کو میں دل بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کردار بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں لباس, جبے, کبے, کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی اہمیت ہے. لباس کوئی ہو, دل خوف اور خشیت والا ہو, سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو, لیکن کردار متاثر کرنے والا ہو. کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو. میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں, واللہ کبھی نہیں, لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو, لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے. اہمیتیں اس طرف ہیں, چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو. اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو. اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو وہ کتنا بھی کٹر متعصب ہو, اس کی فکر بدل جانا چاہیے. اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں. لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوا. ایک بات مجھے یہاں یاد آئی, بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات. ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا تھا, تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو وہ اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دے دی, جان بوجھ کر. توجہ کرنا, لوگ لوگ ہماری کتابوں کی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں, لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہ رہے, سمجھنا چاہ رہے. اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو, آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن نہیں ہونا چاہیے, یہ سوچ کے سدھر جاؤ میرے بھائی. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن ہوگا, یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کردار کے دھنی بنو. تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی, اور اس کے بعد اس نے تجاول عارفانہ سے کام لیا, یعنی کہ اس نے جان کر انجانا ہو گیا. مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے ہیں, یہ واپس لے لو. اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں دیے, وہ ایسے ہی ہے. کہا نہیں میں نے گنا ہے, یہ زیادہ, آپ لے لیں اس کو, آپ لے لیں. کہا آخر میں نے نہیں دیے تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے, تم سچے ہو. لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان واقعی ایسے. میرے بھائیوں ایک دور تھا, دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا, کیونکہ یہ مسلمان ہے, یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ اپنی پہچان تھی, اپنی امانتیں مسلمان. آپ دیکھیں تاریخ ہے نا, مکے والے حضور پہ پتھر بھی مارتے تھے, اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے. معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں. پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے, یہاں سے ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا, ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں, اپنے
اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے علی سو جانا، صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا، پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتا ہے اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے، وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو۔ اور آج تو مسلمان کا حال یہ، لوگ مسجد مدرسے کی رقم آج نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ حالات سب ایسے نہیں ہوتے۔ لوگ جو ہے وہ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگ گئے، عمرہ کا پیسہ لے، اے مسلمانوں کچھ تو خیال کرو۔ حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 روپیہ جوڑ کر کے، غریب لوگ کیسے جوڑتے ہیں، لوگ لے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح نا، انداز تو کریں کتنا گرے گا انسان، کوئی حد ہے گرنے کی؟ ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے۔ لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے، بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے، یہ خیانت نہیں کریں گے۔ اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے، یہ حال ہے۔ تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیہ کلبی مسلمان ہو جائے، جی، کیونکہ دہیہ قبیلے کے سردار تھے۔ حضور نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ دہیہ کو ایمان کی دولت عطا۔ دہیہ آئے تھے بڑے خوبصورت، دہیہ کلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تالیف قلبی کے لیے چادر بچھا دی۔ دہیہ نے چادر اٹھائی، عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں، غلاموں میں شامل ہونے آیا ہوں۔ حضور خوش ہو گئے، فرمایا کلمہ پڑھ لو کا نہیں، حضور ایک عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ، تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے سر جھکا لیا۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا اور کہتا ہے بولو اس کو کہ پڑھ لے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف 500 لڑکیوں کا قتل ہی نہیں، اور بھی کچھ کیا ہے تو سب معاف ہو جائے گا۔ حضور نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کے سارے جرائم معاف کر دیتا ہے۔ دہیہ نے کلمہ پڑھا، حضور رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہیں؟ آقا فرماتے کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے، اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا مقام عطا فرمائے۔ تو اللہ کے بندو توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، جہنم سے خود بچو، جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ گفتگو کے درمیان کوئی تنہرون بہا من جمیع السیئات وترفعون بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم یا ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه، نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام۔ أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم اپنی زندگی کے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میرے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے، خاص طور پہ حضرت پیر ثقلین میاں صاحب کی
بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، ان کے مریدین کو متعلقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ پاک، رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں ہم نے جب بھی جہاں بھی ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، مولا آج اس مجمع میں ہم سب ایک دوسرے کو گواہ بنا کر تجھے، تیرے محبوب کو، تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم وعدہ کرتے ہیں مولا، آج سے پہلے جو گناہ کیے تھے مولا آج کے بعد نہیں کریں گے مولا۔ مولا تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے میرے اللہ، آج تو ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں بخش دے مولا۔ مولا آج کے بعد ہم مسجدوں کو ویران نہیں ہونے دیں گے مولا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے مولا۔ مولا ہمیں، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو، قیامت تک ہماری نسلوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما۔ مولا ایسی بے چینی دے جب اذان ہو، جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا، تو بہت بڑا کریم ہے، رحیم ہے مولا۔ اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو ہم گناہ نہ کر سکیں، ایسی چادر ہم پر کرم کی ڈال دے مولا۔ ہم گناہ کرنا چاہیں تو ہمارے پیروں میں زنجیریں پڑ جائے تیرے خوف کی، ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں پڑ جائے تیری خشیت کی، ہماری آنکھوں پر زنجیریں پڑ جائے حیا اور غیرت کی مولا۔ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں مولا، تو بچا لے تو ہم کبھی گناہ نہیں کر سکتے مولا۔ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لے، ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے حبیب کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہزاروں کی تعداد میں بھائی اور بہنیں موجود ہیں، زندگی بدل دے، تو دلوں کا بدلنے والا ہے، تو دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے۔ اگر تو چاہے تو بت خانوں سے اور شراب خانوں سے نکل کر لوگ ولی بن جاتے ہیں مولا، تیرے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں اللہ، تو دلوں کا بدلنے والا ہے۔ اس محفل میں آئے ہوئے سب کے دل بدل دے، سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، سب کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دے مولا۔ ہمارے بیانات کچھ نہیں کر سکتے مولا، تیری مرضی سب کچھ کر سکتی اللہ۔ سب کی زندگیوں پہ انقلاب پیدا کر دے، سب کو عاشق رسول بنا دے، سب کو چہروں پہ داڑیاں سجانے کی توفیق دے یا اللہ، بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، اسلامی ماحول پیدا فرما، ہم سب کے گھروں میں برکتیں دے، رزق میں برکتیں دے، کاروبار میں برکتیں دے، ہم سب کو حلال طیب مال کثیر دے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، کبھی کسی کا مقروض نہ بنا اللہ۔ جن کے سروں پہ قرض ہے مولا، قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا کر دے۔ جو بے اولاد ہے مولا، سب کو پنجتن پاک کے صدقے نیک اولاد دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے مولا۔ جو بیجا مقدمات میں ہے انہیں باعزت بری کر دے یا اللہ۔ جو میرے آقا کا امتی جس مصیبت میں ہے مولا، کربلا والوں کے صدقے سب کی مصیبتوں کو حل کر دے، سب کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، اسلام اور مسلمین کو پوری دنیا میں ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما یا اللہ۔ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ظالموں کے مکر کو انہی پر پلٹ دے مولا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خاص طور پر ہمارے بھائی اور بہنیں فلسطین کی سرزمین پر بے دست و پا، بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں اللہ، کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہا ہے مولا۔ جب انسان ہر طرف سے بے یار و مددگار ہوتا ہے تو تو ہی اس کی مدد کرتا ہے۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہزاروں کلومیٹر دور پڑے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مولا فاتح بدر و حنین تیرے محبوب کا واسطہ، آسمان سے مدد نازل فرما، آسمان سے مدد نازل فرما اللہ۔ تو نے کعبے کی حفاظت کی تھی ابابیل سے، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما مولا۔ ہماری خواب کی بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو رہی ہے مولا، ان کے بچے یتیم ہو رہے، ان کے دواخانے تک تباہ کیے جا رہے مولا۔ کب آئے گی مدد؟ سب تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہمارے جرائم کو نہ دے مولا، ان پہ مدد نازل فرما دے، ان پہ مدد نازل فرما۔ وہ بے گھر ہو گئے مولا، وہ بے گھر ہو گئے،
مولا ہمیں تو نرم گدوں کے علاوہ نیند بھی نہیں آتی، ان کے پاس تو بستر بھی نہیں ہے مولا۔ مولا ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، بڑا احسان ہوگا، ان کی مدد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ مولا ہم میں پھر کوئی صلاح الدین پیدا کر دے، پھر نور الدین پیدا کر دے، پھر عمر ابن خطاب کا کوئی نائب پیدا کر دے، کرم کر دے مولا، رحم کر دے مولا، جو مانگے وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما۔ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے، جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے ایمان و سنیت پر موت دے۔ اللہ ان جوانوں کے اندر قوت حیدری پیدا کر، غیرت فاروقی پیدا کر، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر، انقلابی خون عطا کر، انقلابی جذبات عطا کر۔ یا اللہ اس محفل کو سجانے میں ہمارے بھائی ریاض نے اور ان کے رفقا نے بڑی محنت کی، اللہ ان سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے، انہیں نظر بد سے بچا، ان سب کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرمی۔ یا اللہ مجھ گنہگار سے دنیا بھر سے جن مسلمان بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی گزارش کی، مرادوں کی گزارش کی، اللہ تو ان کے نام بھی جانتا ہے، ان کی مرادیں بھی جانتا ہے، اللہ ان سب کی ہر مراد پوری کر دے۔ جس نے مجھ سے دعا کی گزارش کی اس کی ہر تمنا پوری کر دے، ہر آرزو پوری کر دے۔ مولا کرم فرما، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی والقبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔